اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں آج ہم نے آیت نمبر 21 سے 30 تک کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو چوتھا رکوع ہے یہ، اور بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اب ایک اور ٹرن جو ہے وہ ایک طرح سے یہاں سے سورۃ المبارکہ جو ہے وہ لینے جا رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ محبت کرے گا تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ۔ لکم جو ہے یہاں پہ وہ لا جو ہے وہ حرف جارہ ہے، تو تمہارے لیے بخش دے گا تمہارے لیے، لیکن یہاں ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ وہ بخش دے گا تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے جو پیچھے والا رکوع تھا اس میں ہم نے خاص طور پر یہ پڑھا کہ جو بنی اسرائیل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، یعنی اس بڑی کتاب اللہ کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا تھا، اور تاکہ جب کوئی کسی ان کے مسئلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو فیصلے کے لیے جب ان کو بلایا جائے تو وہ جو ہے وہ فیصلے کے لیے آ سکیں، اس کتاب اللہ سے رجوع کر سکیں۔ لیکن جو ہے وہ لوگ اس کتاب اللہ کو فریق نہیں بناتے تھے، اور اس کی وجہ دراصل ان کا یہ تصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ بس گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل جو ان کے خود ساختہ جو دین ہے اس نے ان کو دھوکے میں ڈال لیا ہوا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس ملک کا بادشاہ ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی سطح پر یہ بتایا کہ دوستی کا تعلق ہم یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح انفرادی طور پر بھی وہ تعلقات ہم نہیں بنا سکتے۔ یہاں پہ اب آپ کے سامنے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فإن اللہ فإن تولوا تو اگر تم نے منہ پھیر لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین تو اللہ تعالیٰ تم سے اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں محبت بہت بڑی ایک طاقت ہے، اور محبت کا وجود اس دنیا کے اندر دنیا کو باقی رکھنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اب اس محبت، اس جذبہ محبت کو اللہ تعالیٰ کال کر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو حبون کا جو لفظ ہے وہ حبا یحبو سے، احباب ان سے ہے یہ لفظ، جس کا مطلب ہے تم محبت کرتے ہو یا محبت کرو گے، اور یحببکم وہ محبت کرے گا، احباب ان سے ہے یہ والا لفظ بھی کہ وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو کرو کیا، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو منہ پھیر لیں ان کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحً اور نوح کو، و آل ابراہیم و آل عمران اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریتاً اور اس آیت میں جو لفظ ہے وہ استفاء، مصطفیٰ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ایک مصطفیٰ، اس کا یہ بھی وہی لفظ ہے۔ تو استفاء کا مطلب ہے اس نے پسند کیا، اس نے منتخب کیا، استفاء ان سے یہ لفظ ہے۔ ذریتاً بعضها من بعض وہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذریتاً
جو ہے ذریت کا لفظ ہم بولتے بھی ہیں، یہ اولاد کو، نسل کو کہتے ہیں، اسم ہے یہ۔ اس قالت امرأۃ، جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی عورت نے، رب انی نذرت، اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی تو قبول کر لیجئے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما پھر جب وضعتها، اور نظر تو کا مطلب ہے کسی حادثے کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، نظر یا منت ماننا، اگرچہ یہ نظر یا منت حالات سے جڑی ہوتی ہے تاہم اس کی ادائیگی واجب اور لازم ہوتی ہے۔ اور محررن کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا، بری کیا ہوا، خود مختار ہو جائے جو، یعنی وہ قیدی جو کسی کا پابند نہ ہو۔ یہاں پہ اصطلاحاً اس کا مطلب، چونکہ ان کی والدہ کہہ رہی ہیں تو یہاں پہ اس کا مطلب ان کا اپنی خدمت سے آزاد کرنا تھا، یعنی وہ ایک جیسے اولاد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، تو یہاں پر اس سے مراد اس خدمت سے آزاد کرنا ہے۔ اور نظر تو کہ میں نے نظر مانی، اور تقبل تو قبول کر، قبل یقبل سے ہے، تقبل تو قبول کر۔ اور اسماء جو ہیں وہ محررن کو نصیب کیا ہے، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، نساء اس کی جمع ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، اس کو پیدا کیا، قالت اس نے کہا، ربی اور میرے رب، انی وضعتها، بے شک میں نے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، انسا ایک لڑکی کو، اللہ اعلم، اور حالانکہ اللہ اچھی طرح جانتا تھا، بما وضعت، اس چیز کو جو اس نے پیدا کیا، ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا، کالانثی، لڑکی کی طرح، وانی سمیتها، اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا، مریم، مریم، وانی اعیذها، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ وضعتها کا مطلب ہے، وضعت کا مطلب ہے وضع، کسی چیز کو نیچے رکھنا، منہا کر دینا، کاٹ دینا، حساب میں لکھ دینا، اس کا مطلب ہے ایجاد کر دینا بھی ہے۔ وضعت الحمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بوجھ اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اور وضع حمل کا لفظ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کے لیے وضاحت، یعنی اس نے وہ جو بچے کا بوجھ تھا اس نے اتار دیا، اس لفظی ترجمہ اس نے پیدا کیا۔ سمیتو، میں نے نام رکھا، تسمیتن سے ہے یہ، اعیذھا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، یعنی ہاں کی ضمیر جو ہے وہ اب اس لڑکی کی طرف ہے جس کا نام مریم ہے، مؤنث کی وجہ سے۔ انسا لڑکی کو کہتے ہیں، عورت کو بھی، اور الذکر مرد کو کہتے ہیں۔ فتقبلها، تو قبول کر لیا، ہاں اس کو، یعنی ہاں کی ضمیر کدھر ہے، وہ جو اس نے نظر مانی تھی، تو وہ جو لڑکی پھر ہوئی تو اللہ نے ہاں کی ضمیر اس لڑکی کی وجہ سے لائے اللہ پاک، پھر اللہ نے قبول کر لیا، ربھا، اس کے رب نے، بقبول حسن، بہت اچھا قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا، اور اس کو پروان چڑھایا، نباتن حسنا، بہت اچھا پروان چڑھانا، وَقَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس کی، یعنی مریم علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام نے، کلما جب کبھی بھی وہ داخل ہوتا علیہا اس کے پاس، وجد عندہا رزقاً، تو وہ پاتا اس کے پاس ایک رزق، قال کہا، یا مریم، یہ کیسے، اے مریم، ان لکی ھذا، یہ کیسے ہے تیرے لیے، قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں یا اسی وقت، ہنالک کا کیا مطلب ہوگا کہ اسی وقت، اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں،
انبتہا کا مطلب ہے پالنا، تعلیم و تربیت، پیدا کرنا، اگایا، اور کفلہا کا مطلب ہے کسی کے نان و نفقہ اور خبر گیری کا ذمہ دار ہونا، ضامن ہونا۔ اور بتت اس نے پیدا کیا، اس نے بڑھایا، پرورش کی، انبات ان سے ہے، اور کفلہا وہ کفیل ہوا اس کا، یعنی اپنی ذمہ داری میں لے لیا، اس نے اس کی کفالت اس نے کی، اس کا سرپرست بن گیا۔ اور محراب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور اگلا مقام، ہمارے ہاں جو محراب ہے وہ ہنالکا، وہیں پہ دعا کی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال کہا ربی حبلی، اے میرے رب مجھے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتوں طیبہ پاکیزہ دعا، انکا پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادت ہو تو آواز دی اس کو، الملائکۃ فرشتے نے، وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا، کہاں کھڑا تھا؟ یصلی فی المحراب، نماز ادا کر رہا تھا محراب میں، نماز ادا کر رہا تھا محراب میں۔ ان اللہ، یہ کہ اللہ، یبشر کا خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، و سیداً اور سردار، و حصوراً اور نفس کو قابو رکھنے والا، و نبی من الصالحین اور صالحوں میں سے ایک نبی۔ قال کہا ربی حبلی، اچھا اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سیداً جو ہے وہ شریف ہونا، بزرگ ہونا، قوم کا سردار ہونا، اور سب سے بڑی جماعت کے جو سردار ہوتا ہے اس کو سید بولتے ہیں، کیونکہ سردار کا مہذب ہونا لازمی ہے، اس لیے ہر شریف النفس کو بھی سید کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے آقا اور خامن کے لیے بھی سید کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ حصوراً کا مطلب ہے تنگ کرنا، گھیرنا، حصیر ہوتا ہے حصیر کے بچھونا، یعنی قید خانے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت محصور رہتا ہے، یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں رہنے والا۔ تو حصوراً کا ترجمہ اللہ کے حصار میں رہنے والا، یعنی نفس کو قابو میں رکھنے والا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ونادت اس نے پکارا، مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ سے، نداء سے، یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، رحمت بھیجتا ہے، اور صلی یصلی نماز پڑھنا برکت دینا سے ہے، اور یبشر خوشخبری دیتا ہے، تفعیل ان سے ہے، بشر یبشر تبشیر ان سے ہے، یہ باب تفعیل سے ہے کہ وہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ تو یہ ان مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے کوئی لڑکا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ پہنچ گیا مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کہا کذالک اللہ، اسی طرح کرے گا اللہ، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور غلام جو ہے وہ اس بچے یا لڑکے کو کہتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو اور اس کی جنسی خواہشات بھی پیدا ہو چکی ہوں، ایسے بچوں کو بھی غلام کہتے ہیں عربی میں، جو امیر گھروں میں گھر کے کام کاج کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور اس کا جو یعنی اس کا کوئی معاوضہ ان کو دیا جاتا ہے، یعنی تہذیب اور تمدن اور تربیت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کے لیے کہ جن کو ابھی تہذیب اور تربیت دی جا رہی ہو۔ اور عاقر، انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ عاقر ہے، تو عاقر کے ویسے عقرہ کے معنی گھاؤ یا زخم لگانے کے ہوتے ہیں، اور عقرہ کسی آخری بچے کو بھی کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو۔ عاقر کا لفظ ایسی عورت کے لیے بولا جاتا ہے جس کی اولاد ہوتی رہی، بعد میں رحم میں زخم، حیض کی بندش یا کسی اور وجہ سے اس کا بے اولاد وہ ہو گئی ہو، اور یہ لفظ جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بلاغ بلوغن سے ہے، اور اسماء جو پڑے غلام، لڑکا لڑکی، الکبر کا مطلب بڑھاپا،
کہ بلغنی الکبر، کہ بڑھاپا پہنچ چکا ہے، یعنی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اب رمز جو ہے نا وہ ویسے رب اجعل لی آیا، لفظ جو ہے نا وہ آیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم تین دن تک اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا. اب رمز جو ہے وہ ہونٹ سے اشارہ کرنے یا ہلکی آواز نکالنے کو کہتے ہیں، اور ہر وہ کلام جو اشارے کی طرح کا ہو، جسم کسی عضو، آنکھ، ہاتھ کی حرکت سے کوئی بات نہ کرنا، یعنی ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا. عشی کہتے ہیں شام کا وقت، اور ابکار کہتے ہیں صبح کے وقت کو. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کیجیے اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تعریف کیجیے صبح اور کل کہہ دیجئے. اب دیکھیں اس کو شروع سے دوبارہ دیکھتے ہیں، اب اس کی ذرا تشریح کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. یہاں تک کا جو لیسن ہے وہ پیچھے والی آیات کے ساتھ ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے نا رکوعوں کے لحاظ سے، اس کا فہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی تھیں، شروع سے لے کے آخر تک ایک مرکزی مضمون کے تحت بندھی ہوئی، اور ایک کلام سے اگلا کلام جڑا ہوا. تو وہ ایک صورت جو ہے نا وہ ایک مکمل بات ہوتی ہے، مکمل چیز ہوتی ہے. تو جو وہ ہوتی ہیں ان کا تعلق نہیں ہوتا فہم سے. یہاں بھی آپ دیکھیں پیچھے جو بات چل رہی تھی، یہاں تک کی آیت نمبر 32 تک کی جو بات ہے وہ پیچھے والے اس کلام کے ساتھ ملتی ہے. اگرچہ یہ محبت کی ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو اب اس کسوٹی کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کسوٹی کیا ہے. کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، فتبعونی. اب محبت کس سے؟ دیکھیں اللہ نے اللہ کی محبت کی بات کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات یہاں پہ نہیں کی. بات یہ کی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، کہہ کون رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے درمیان تھے، انہیں نظر آتے تھے، آپ کو وہ چھو کے دیکھ سکتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، مگر اللہ کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ تو ان کو نظر نہیں آتے تھے. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ فتبعونی، اب یہاں پہ محبت کی بات کیوں نہیں کی یہ بتائیں. پھر اس کا ریزلٹ جو ہے نا، اس کا کی ریزلٹ ایریا پھر کیا ہے کہ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. محبت کس ریلیشن میں پروڈیوس ہو رہی ہے؟ اللہ اور بندے کے کس ریلیشن میں؟ دو فریق جو ہے نا، ہم کہتے ہیں اس لڑکی کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، اس لڑکے کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے. تو وہ دو ریلیشن ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکے کے باپ کو جو ہے وہ اپنی اس لڑکی سے اس لیے محبت ہو گئی ہے، اس لیے اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہے. ہم اس محبت کا ذکر نہیں کرتے. لڑکی کی ماں کو بھی محبت ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں نظر، ہم اس ریلیشن کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم تو لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ کس ریلیشن کے درمیان محبت کی بات ہے؟ اللہ اور بندے. تحبون اللہ یحببکم اللہ، تم محبت کرو اللہ سے، کرتے ہو تو پھر کرو کیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اچھا دیکھیں اب اتباع رسول، اس سے آگے والی جو آیت ہے اس میں اطیعوا اللہ والرسول کی بات ہے. تو پھر یہ آپ دو جو کوٹیشنز میں نے نوٹ کی ہیں نا، یہ آپ ان کو اپنے پاس اپنے نوٹس میں آپ نوٹ کر لیں. دیکھیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ نا امام ابن کثیر کی جو بہت مشہور تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے ہے، جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور بہت قدیم، بہت پرانی لکھی ہوئی تفسیر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہر اس شخص کا فیصلہ کر دیتی ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ دار ہے، لیکن سلوک، اس کا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے.
سلوک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا راستہ، اس کا طریقہ کار، اس کا طرز حیات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جو عمل کیا اور وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور آپ کی صداقت پر یہ امام ابن القیم جوزی کا جو قول ہے نا، یہ بھی نہایت غور سے سننے والا ہے۔ امام شمس الدین ابو محمد ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کتب سیرت اور ثابت شدہ احادیث پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ بے شمار اہل کتاب اور مشرکین ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ کتاب جس میں دنیا کی 100 مؤثر ترین شخصیات کا حوالہ دیا گیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ حقانیت کی صداقت شہادت دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ شہادت انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا، امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ تو معلوم ہوا کہ اسلام اس سے کہیں زیادہ کوئی اور چیز ہے۔ اسلام دراصل طرز حیات، معرفت اور پھر ایمان اور اطاعت کا نام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہو جائے اور پھر اطاعت ہو۔ تو پھر اس لیے کہا، اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ اطیع اللہ والرسول۔ اچھا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کی بات نہیں ہے نا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے۔ پورے قرآن، خود قرآن مجید ہی میں سے اس کے اوپر دلائل ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اطاعت کی جو بات ہے یہاں پہ وہ یہی وہ بات ہے۔ تو اطاعت جو ہے وہ یاد رکھیں احکام کی ہوتی ہے، اور اتباع احکام سے لے کر اداؤں تک کا ہوتا ہے۔ یہ سید قطب شہید نے فی ظلال القرآن میں اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی ہے، یہ تشریح کی ہے کہ اطاعت احکام کی ہوتی ہے اور اتباع احکام سے لے کر اداؤں تک کا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ پہلی تقریر ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر جنگ بدر کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ 3 ہجری ہے، اور 3 ہجری ہے، یعنی غزوہ احد سے پہلے اور غزوہ بدر کے بعد یہ والی آیات نازل ہوئی۔ اس لیے اس کے بعد جو یہاں سے اب واقعہ جو شروع ہو رہا ہے نا، دوسرا خطبہ، مولانا مودودی نے یہ لکھا کہ یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ آدم علیہ السلام اور نوح اور ابراہیم اور عمران کی جو آل تھی نا، اور عمران سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام ہے بعض اس کے مطابق۔ تو یعنی ان کی جو اولادیں تھیں اللہ نے سب جہان والوں میں سے انہیں چنا تھا، اور چنا کس لحاظ سے تھا کہ ان کو ان میں وہ صالحین، وہ نیک لوگ اٹھائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا، اور وہ سب ایک دوسرے کی اولادیں تھیں۔ اور یہاں سے اصل میں جو دعوت ہے وہ دراصل پورے عرب کو، اب عرب سے باہر دعوت کا آغاز ہے، یعنی اب عرب کی جو سراؤنڈنگز تھیں، کیونکہ یہاں اس کا جو پس منظر ہے اس واقعے کا، وہ آپ دیکھیں یہ زمانہ نزول ان آیات کا تقریباً 9 ہجری ہے، اور اس وقت نجران کی جو عیسائی جمہوریت کا وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور اگر آپ عرب کا نقشہ دیکھیں نا تو نجران کا جو علاقہ ہے حجاز عرب کو کہتے ہیں، حجاز اور یمن کے درمیان ہے، اور اس وقت اس علاقے میں تقریباً 73 بستیاں شامل تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 قابل جنگ مرد اس میں سے نکل سکتے تھے، اور آبادی ساری کی ساری عیسائی تھی، لیکن اپنے نظام کے اندر اس کی جو ڈویژن تھی وہ 3 سرداروں کے تحت تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، یعنی جو آپ کہیں کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو کہلاتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ وہ عاقب کہلاتا تھا۔ اور جو دوسرے نمبر پر جو دوسرا تھا وہ سید کہلاتا تھا،
اور سید جو تھا وہ ان کے تمام تمدنی اور سیاسی جو ان کے امور تھے ان کی نگرانی کرتا تھا. اور تیسرا اسقف جس کو بشپ کہتے تھے، یعنی جو ان کی مذہبی پیشوائی کو اصل میں دیکھتا تھا، یعنی جو مذہب کا جتنا طبقہ تھا، یہ عبادتیں کیسے، نظر و نیاز، نذرانے کیسے، یہ سب جو ہے وہ یہ اسقف دیکھتا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا نا، یہ 9 ہجری میں تقریباً یہ والی آیات نازل ہوئی تھیں، اور عرب سے اب مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو اسلام کی دعوت ہے وہ عرب سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئی تھی نا. تو اب یہ مختلف وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہی میں یہ نجران کے تینوں سردار، تینوں یعنی عاقب اور سید اور اسقف، یہ بھی تقریباً 60 آدمی لے کر، ان کا ایک وفد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انہوں نے حال احوال معلوم کیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ نازل کیا. اب آپ دیکھیں کہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، دونوں صورتیں وہ ہیں نا جن کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور دونوں صورتیں ہی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے پڑھنے والوں کے لیے 2 پرندوں اور 2 فرشتوں، 2 جھنڈ کی صورت میں ان کے لیے سفارش کریں گی. تو آپ یہ دیکھیں ان کے مضامین بھی آپس میں کس قدر ملتے جلتے ہیں نا. تو وہاں پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی زیادہ تر جو ہے وہ یہودیوں کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے اندر اب عیسائی جو ہے نا وہ جیسے آل عمران کہہ کر عیسائیت کی طرف اب اشارہ کیا گیا ہے کہ خاص طور پر جو ان کے فالوورز تھے، تو اب ان کو جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولادیں تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا، یعنی سننے کی بات آ رہی ہے نا آگے، چونکہ ایک واقعہ آ رہا ہے نا کہ جب عمران کی جو بیوی تھیں انہوں نے کہا، واقعہ غور سے سننے والا ہے کہ انہوں نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، تو آپ میری طرف سے اسے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور مسیحیوں کی اب دیکھیں مولانا نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کی گمراہی کا زیادہ تر سبب یہی تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں اس کا شریک قرار دیتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات اب اس کے اندر سمجھائی ہے کہ اگر انہیں سمجھ میں آ جائے تو وہ آرام سے دین اسلام کو قبول کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں خاتون، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینے کا فیصلہ کیا، تو وہ کیسی صالحہ اور نیک خاتون تھیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ سوچا کہ جو بھی میری اولاد ہوگی اسے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دنیا کی اصلاح کے لیے میں اس کو وقف کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ محررن، میں اسے آزاد کر دوں گی. اب آزادی کس چیز سے؟ یعنی بحیثیت ماں، جو ان کو تربیت خدمت درکار ہوتی ہے اولاد سے، اور جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس سے اسے آزاد کر دیں گی. تو پھر اب کیا ہوا جب وہ وضعتها قالت ربی انی وضعتها، تو جب اس نے اسے پیدا کیا تو وہ تو جو ہے وہ بیٹی ہوئی. تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، انی وضعتها انسا، اے میرے رب، بے شک میں نے تو ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اب کس سینس میں انہوں نے یہ بات کی کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کہ کس سینس میں کہا؟ یعنی لڑکا ان بہت سی، مولانا نے تو اس کی یہ شرح لکھی ہے کہ لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد جس کے لیے وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ نظر کریں، وہ مقصد زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہو سکتا تھا. لیکن آج کے دور میں یہ پوری ایک سلائیڈ میں نے اس کی الگ سے بنائی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا.
اب اس دور کے اوپر ذرا صرف اس ایک آیت کو لیا، یہ لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اس آیت کو ذرا آج کا جو سب سے زیادہ مشکل ترین جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے وہ ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ دیکھیں انہوں نے کہا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. تو جب ہاسپٹل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کے پاؤں میں وہ ٹیگ ڈال دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ نرسری میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے لگتے ہیں سارے بچے. کون دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ کس بچے کی کون ماں ہے اور کون سا بچہ کس عورت کا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے نا؟ تو جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے نا تو وہ اس بچے کے پاؤں میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، ایک ٹیگ ڈال دیتے ہیں. لائک جیسے سمیہ ہے فرض کریں تو وہاں پہ لکھا ہوگا سمیہ's بوائے، اس کو کہتے ہیں وہ بایولوجیکل نیم. کیا کہتے ہیں؟ بایولوجیکل نیم. یعنی وہ جب لڑکا بچہ ڈیلیور ہوا تو وہ بچے کو دیکھتے ہیں، اس کا جسم دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جسم دونوں کا مختلف ہوتا ہے نا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے بوائے. اور چونکہ ابھی اس کا نام اس کی ماں نے نہیں رکھا ہوتا نا تو وہ اس کا نام رکھتے ہیں سمیہ's بوائے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بچہ جب اپنے والدین کو کے پاس آتا ہے، والدین پھر اس کا نام رکھتے ہیں. اور اب یورپ میں جو جینڈر اور سیکس ایجوکیشن پر جو بات اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا جب بڑا ہو یا لڑکی جب بڑی ہو تو وہ جو بایولوجیکل اس کا نیم رکھا گیا تھا نا، وہ چاہے تو اب اس کا وہ انکار کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں میرا جو اس وقت جو ہے وہ بظاہر دیکھ کے مجھے میرا نام بوائے رکھ دیا گیا اور بوائز والا ہی مجھے نام دیا گیا اور بوائز والے ہی مجھے کپڑے پہنائے گئے، یا میرا نام گرل رکھ دیا گیا اور مجھے گرلز والے ہی کپڑے پہنائے گئے، تو میں ایکچولی آئی ایم ناٹ اے گرل، آئی ایم اے بوائے، آئی فیل لائک اے بوائے. یعنی اس کو فیل جسٹ ہوا، بڑا ہوا تو اس کو یہ لگے کہ مجھے تو لڑکی ہونا چاہیے، اور وہ اسے میک اپ کرنے کا شوق آئے اور وہ لپسٹک لگانا اسے اچھا لگے، اس کو اپنے بال بنانے اور کپڑے رنگ برنگ کے کپڑے اور دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ I'm not a boy, I feel like I am a girl, so I have the right to register myself like a girl. کہ میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک لڑکی کی طرح رجسٹر کرواؤں. تو پاکستان کے ٹرانسجینڈر لاء میں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ ایک لڑکا جسے ایسا بس لگتا ہے تو وہ جا کے اپنے آپ کو بے شک لڑکی کے طور پر رجسٹر کروا لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا لیس الذکر کالانثی، ایک مرد کا جسم صرف ظاہری اعتبار سے ہی مرد جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کے تمام اعضاء اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک مرد کے ہونے چاہیے. اسی طرح عورت کا صرف ظاہری جسم ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو وہ ایک بچے کو کنسیو کر لے، پھر اس بچے کو وہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھ سکے، اور بالآخر اس کا نظام جو جسم کا نظام ہے وہی ایک اللہ کے حکم سے ایک وقت پر حرکت میں آتا ہے اور اس بچے کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے. یہ سب جو ایک پروڈکشن جو فیکٹری ہے اس لحاظ سے اسے عورت کو بنایا گیا، اور عورت جیسا مرد نہیں ہو سکتا، مرد جیسی عورت نہیں ہو سکتی. تو اب دونوں کو یہ کہنا کہ یہ لڑکی، مرد جو ہے وہ یہ کہے کہ میں یہ لڑکی ہوں تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے. تو وہ دیکھیں کس سینس میں جو ایک مرد ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ مضبوط اور بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اور باہر چونکہ اس کے فرائض یہ ہیں کہ اس نے حلال رزق کمانا ہے، اس لیے پابندیوں کے لحاظ سے اسے اس طرح کی پابندیوں کا سامنا نہیں ہوتا جیسا کہ عورت کو ہوتا ہے نا. لیکن عورت کو یوں رکھنا کہ وہ وقف کر رہی ہیں ایک اس کے لیے، اب عورت نے وہاں رہنا ہے، لڑکی نے وہاں رہنا ہے، تو کئی طرح کے خیالات ان کے دل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی طرح نہیں ہوتی،
یعنی لڑکا جس طرح سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بیت المقدس کی جو خدمت سر انجام دے لیتا، اب یہ لڑکی کس طرح سے کرے گی؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے نظر مانی ہے، اس لیے اپنی اس نظر کو وہ پورا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں نے پناہ میں دیا اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ اور یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، یہ ہر ماں اس دعا کو سیکھ لے۔ ہاں کی جو ضمیر ہے نا وہ مؤنث ہے نا، تو مؤنث، کیا پھر یہ دعا صرف لڑکی کے لیے ہوگی؟ دا کوشچن، کیا یہ دعا صرف لڑکی کے لیے ہوگی؟ نہیں، لیکن نفس جو ہوتا ہے نا وہ بھی عربی کے اندر مؤنث کا صیغہ کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے انی اعیذھا، قرآن کے الفاظ تو ہم دعا میں نہیں تبدیل کرتے، جب ہم دعا مانگیں گے تو یہی دعا آپ لڑکے کے لیے بھی کر سکتی ہیں، لڑکی کے لیے بھی کر سکتی ہیں، لڑکے کے لیے بھی کر سکتی ہیں، کہ بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے۔ تو میری عزیز بہنوں، سب سے بڑا تحفظ اولاد کے لیے شیطان سے تحفظ ہے۔ سب سے بڑی جو دعا ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہ ہماری اولادوں کو اللہ شیطان سے بچائے، اور شیطان جو مردود ہے، شیطان سے بچ جانے کی صورت ہی میں یہ ہوگا کہ وہ باقی بھی سب فتنوں کو جو ہے وہ پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے پھر بھی اپنے عہد کو پورا کیا، اپنے پرومس کو پورا کیا، چونکہ اب عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے عقیدے کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ آئندہ اب ارد گرد بہت سی عیسائی ریاستیں ہیں جن تک اللہ تعالیٰ نے عرب سے نکل کر مسلمانوں کا پیغام پہنچانا ہے، تو یہ الفاظ بہت قیمتی تھے جنہیں صحابہ کرام نے سیکھا، سمجھا اور پھر لے کے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے طریقے سے قبول کیا، اور بہت اچھا، یعنی ان قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ انبتها نباتا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کو ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے اب یہاں پر؟ تو دیکھیے حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم کے روایات میں آتا ہے جو تاریخ میں کہ وہ ان کے خالو لگتے تھے، اور چونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مسجد کے لیے جو اولاد، جو بچے دیے جا رہے تھے، ان میں پہلی دفعہ ایک لڑکی آ گئی تھی، تو اب یہ قرعہ ڈالا گیا کہ اب اس لڑکی کو کون سنبھالے۔ تو جب وہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جو بہت نیک اور صالح انسان تھے۔ یاد رہے کہ یہ حضرت زکریا وہ پیغمبر خدا نہیں ہے، بس وہ ایک پیغمبر خدا ہیں خود بھی، اور ایک بہت نیک اور صالح انسان، اور اس وقت تک ابھی اولاد سے محروم۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، چونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا نا کہ انہوں نے مسئلہ الوہیت میں خرابی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر لیا تھا نا، اس لیے خاص طور پر اس مسئلے ہی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے جا کے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش زکریا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن اس کو سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی وہ داخل ہوتا زکریا اس محراب میں، یعنی اس حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو وہ پاتے وہاں اس کے پاس رزق۔ قال یا مریم، وہ کہتے ہیں مریم، ان لکی ھذا، یہ تیرے پاس کیسے آیا؟ تو وہ کیا کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ یرزق، اچھا اب دیکھیں وہ ان کے پاس وہ پھل کہاں سے آتا تھا، بلکہ بعض تفاسیر میں تو یہاں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پھل ان علاقوں میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس ایریے میں بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مثلا بہت سارے
پھل ایسے ہیں نا، جیسے سیب ہے تو وہ ہمارے میدانی علاقوں میں نہیں ہوتا، سیب جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں کی پیداوار ہے، تو عام طور پر انہی علاقوں میں اس کے درخت لگائے جاتے ہیں، اور پیداوار جو ہے وہ انہی علاقوں سے لا کر میدانی علاقوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اب وہ جو اس محرام میں جب داخل ہوتے تھے، ان کے حجرے میں جب داخل ہوتے تھے، تو وہاں جو پھل پڑا ہوا ہوتا تھا وہ عجیب انداز میں وہاں پہنچا ہوتا تھا، کیونکہ اس قدر سیکیورٹی سسٹم ہے، کوئی پرندہ تک اندر پر نہیں مار سکتا، نہ کوئی بندہ آیا نہ کوئی گیا، مسلسل ایک حفاظت، مسلسل ایک زبردست سیکیورٹی نظام۔ تو وہ حیران رہ جاتے اور وہ کہتے انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اور دیکھیں مریم علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جواب ہے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ کیا ہم اس جواب کو سیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے پاس نوٹس میں لکھ لیں، اور اس کو بھی آپ نے اس ہفتے اپنے ایک تو وہ دعا یاد کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے کاموں میں، جو مریم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی ہے، اور ہم بھی اپنی اولاد کے لیے اس دعا کو مانگنے کی عادت ڈالیں گے۔ اس سے میں انشاءاللہ 2 دعائیں ہم سیکھیں گے، اور جو عمل کا نقطہ ہے وہ ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اس پہ لکھ لیں، اپنے کچن میں لکھ کے لگا لیں، اسٹکی نوٹ پر، الماری میں لگا لیں، ہوا من عند اللہ، یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ ہوا من عند اللہ، یہ کس نے دیا؟ ہوا من عند اللہ، یہ بیماری کس کی طرف سے آ گئی؟ ہوا من عند اللہ، کس نے ٹھیک کیا؟ شفا کہاں سے ملی؟ ہوا من عند اللہ، یہ خوشی کس نے دی؟ ہوا من عند اللہ، یہ غم کہاں سے آیا؟ ہوا من عند اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، یعنی وہ کوئی واقعے کی ڈیٹیل نہیں بتا رہی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہ کیا کہتی ہیں خالو جان، میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں منہ پھیرتی ہوں تو یہاں پہ یہ پھل پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہا انہوں نے دیکھیں کیا کہا، انہوں نے وہ کانسیپٹ بلڈ کیا، وہ بات کہی جو حقیقی تھی، جیسے ایمان کی بنیاد ہونا چاہیے، ہوا من عند اللہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، تو ہمارا اپنا دل مضبوط ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ نہ نعمتیں پا کر تکبر کرے گا، اور نہ نعمتوں کے چھن جانے پر حسرت اور یاس اور افسوس کے ساتھ جو ہے وہ ڈپریشن کا مرض لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم ہوا من عند اللہ کو انشاءاللہ سیکھیں گے، پورا ہفتہ زبان پہ رکھیں گے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کہ ان کے پاس جانا، اور پھر اس پھل کو دیکھنا، اور پھر اس کیفیت کو محسوس کرنا کہ یہ یہاں کس طرح آتی ہوگی۔ تو ہوا من عند اللہ کا کیا مطلب ہوگا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جیسے آپ سب بیٹھی ہیں نا، تو آپ اپنی مٹھی کو بند کریں ذرا، ہے کچھ مٹھی میں آپ کی؟ خالی ہاتھ ہے، مٹھی کو بند کریں، خالی ہاتھ ہے، اور کھولیں تو اس میں کچھ چاکلیٹ پڑی ہو، کوئی چیز پڑی ہو، تو آپ حیران رہ جائیں یہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ تو کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، کچھ بھی کسی نے چھپا کے نہیں رکھی، آپ نے کوئی بازو میں نہیں چھپائی ہوئی تھی کہ وہ ہاتھ میں آ گئی، یعنی جو کچھ بھی صورتحال تھی وہ بہرحال اللہ کی طرف سے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اسی طرح وہ پھل آ جاتا تھا نا، تو وہ دیٹ واز دا پوائنٹ، یہ جو ہنالکا ہے نا، وہی یعنی وہ جو وہاں پہ اس جگہ کھڑے کھڑے یا اسی کیفیت میں وہ گھر گئے، یا واللہ عالم وہ کیا سچویشن تھی، کیونکہ جب وہ حضرت زکریا کو دیکھتے، حضرت مریم کو دیکھتے کہ ان کے پاس اس طرح سے پھل آ سکتا ہے، تو ان کے دل میں بھی یہ احساس آیا کہ میرا اللہ پھر مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی، دعا زکریا ربہ، کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من لدنک، کھڑے ہو کے، اور پھر میں نے کھڑے ہو کے دعا بھی پڑھی کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا
ہے دعاؤں کا، اور اس پہ جو میں نے لکھا ہے اس کو آپ پڑھ لیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی تمام تر روحانیت کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی قدرت ہی اصل چیز ہے. تو اللہ کی قدرت پہ دیکھیں، جب ان کا وہ یقین فوکس ہو گیا نا، ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی کیا ان کا یقین نہیں ہوگا، وہ بھی تو نبی تھے. وہ بھی تو اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے تھے. تو ساری زندگی کیا ان کا وہ یقین نہیں بنا ہوگا؟ بنا ہوگا نا. اصل بات یہ ہے کہ بس وہ لمحہ ایسا آیا کہ وہ بالکل کمال یکسوئی پہ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. تو اب دیکھیں آواز دی فرشتے نے اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے آ کے کہا کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ کی. اور وہ اس جو یحییٰ علیہ السلام ہے ان کی صفات بھی بتا دی. پہلی صفت کیا ہے؟ بکلمۃ من اللہ. اب دیکھیں یحییٰ بکلمۃ من اللہ، کلمہ کا لفظ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو استعمال کیا ہے. اب یہ جو عیسائی ہیں یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہتے ہیں کلمۃ اللہ؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں کہا کلمۃ اللہ؟ اللہ نے خود کہا ہے بکلمۃ من اللہ. وسیدن، اور سید سردار، و حصوراً، اور نفس کو قابو رکھنے والا، و نبی من الصالحین، اور صالحوں میں سے ایک نبی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو نہ صرف یہ کہ خوشخبری دی بلکہ وہ سب صفات بھی بتا دی. اور یحییٰ جو ہے یوحنا کہتے ہیں اس کو، یعنی بپتسمہ دینے والا، جو عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ جو پاک کرتے تھے اپنے فالوورز کو. تو اب دیکھیں انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ انا یکون لی غلام، ربی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے کوئی لڑکا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، یعنی بڑھاپے. اور اس کے باوجود کذالک قال کذالک اللہ، یہ جو کذالک کا لفظ ہے نا، اس کے باوجود اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ اللہ اجعل لی آیا، میرے لیے آپ ایک نشانی بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آیتُ کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو جو ہے وہ 3 دن لوگوں سے بس اشارے سے بات کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ جو کلیئر کیے ہیں، یعنی جو بھی صورت ہو، چاہے اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کے اندر جو کمی تھی اگر کوئی ان کے نظام میں، وہ بانجھ ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں، اللہ اسے دوبارہ اپنے حکم سے جاری کر دے یا اس کے بغیر اللہ جاری کر دے، بس اللہ نے ایک نظام بنایا اور کچھ کیا. لیکن پیغمبر خدا کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ آپ بس اللہ کو یاد کریں صبح و شام، بس تسبیح کریں آپ اس کی، آپ اس کا بہت زیادہ ذکر کریں. بس کرنے کا کام دیکھیں کیا بتایا. تو اس کا حاشیہ بھی دیکھ لیں. اس تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں. تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اس سے 6 مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نہایت غیر معمولی طریقے سے ہو چکی تھی. تو اب دیکھیں یہ غیر معمولی بات تھی نا. آپ کے ہاں مطلب فرض کریں اگر 100 سالہ بوڑھا اور 90 سالہ عورت ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو کس قدر میں کہتی ہوں ٹی وی پر ہر طرف ایک بریکنگ نیوز چل پڑے. اور اللہ نے خود انہیں بھی کلمۃ من اللہ کہا، لیکن بس ان کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں، وہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری ڈسکشنز بھی بنائی اور عقیدے بھی بنائے اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک اپنا الہ ہی ٹھہرا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل بات نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی یہ قصہ چلے گا، اگلی کلاس میں بھی چلے گا، اور ہمارے سیکھنے کے بہت سے نکات ہوں گے. انشاءاللہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس میں 2 دعائیں ہم نے پڑھی ہیں کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم،
اور دوسری دعا ہم نے سیکھی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا۔ یہ دو دعائیں انشاءاللہ یاد کرنی ہیں، ان کو ہم نے زبانی اگلی کلاس میں جب کلاس شروع ہوگی تو آپ سب نے سنانی بھی ہے انشاءاللہ، سنوں گی میں، بلکہ کوشش کروں گی کہ میں خود وقت پہ آ جاؤں اور میں خود سنوں بھی، اور زبان پہ جو جملہ رکھنا ہے جسے گنگنائیں گے ہم، جسے بار بار دہرائیں گے، وہ کیا ہوگا؟ ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ۔ انشاءاللہ اس جملے کو بہت دہرائیں گے، بہت یاد کریں گے، سب اللہ کی طرف سے ہے، میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارے جیسے زکریا کا زندگی بھر کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، زندگی بھر اولاد نہیں تھی، مگر اب اللہ نے حل کر دی، اولاد دے دی ان کو، اور اولاد بھی کیسے دی؟ یحییٰ جیسی، جو اللہ کی طرف سے کلمہ اور سید، یعنی ایک لیڈر، ایک ٹاپر آپ کہہ لیں، اور حصوراً جو ایک اپنے نفس پہ بڑے ضبط رکھنے والے بڑے پاکیزہ انسان اور صالحوں میں سے ایک نبی۔ تو اللہ میرے اور آپ کے مسئلے بھی حل کر سکتا ہے، بس ایمان پیدا کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا ہوا من عند اللہ۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بھی ایسے ہی، یعنی آپ سوچیں کہ زندگی بھر اللہ نے اولاد نہ دی، اور بڑھاپے میں اللہ نے ایسی اولاد دے دی، اتنا پیارا بچہ، ایسا پیارا بچہ جو سید بھی ہو، جو بالکل حصور ہو، یعنی کوئی غلط بات نہ کرتا ہو، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خدمت گزار، اللہ کا فرما بردار، اور نبیوں میں سے ایک بچہ ان کو اللہ دے دے، تو ان کا بڑھاپا آپ خود مجھے بتائیں کیسا بڑھاپا گزرا ہوگا ان کا، کتنا حسین، کتنا خوبصورت۔ ساری زندگی کے ان کے دکھ دلدر دور ہو گئے نا، سارے سب کچھ اینڈ پہ آ کے کمفرٹیبل ہو گیا، مگر یہ کیسے ہوا؟ ہوا من عند اللہ کی طرف سے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہ جملہ سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں اسے لے کے چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔